الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں ایک طالب علم ہوں۔ طالب علم پیدا ہوا تھا، پوری زندگی طلب علم میں گزاری ہے۔ میرے لیے سب سے بڑی سعادت یہی ہوگی کہ میرے بعد بھی لوگ یہ کہیں کہ یہ ایک سچے طالب علم کی حیثیت سے جیا اور اسی حیثیت سے رخصت ہو گیا۔ یہ آپ کی یونیورسٹی کے طلباء، اساتذہ اور منتظمین کا حسن ظن ہے کہ انہوں نے اس طالب علم کو یہ عزت بخشی ہے۔ میں تہہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں، ورنہ من عانم کہ من دانم۔ خواتین و حضرات، انسان کا سب سے بڑا شرف اور اس کی سب سے بڑی سعادت اس دنیا میں یہ ہے کہ وہ سچائی کو تلاش کرے۔ سچائی کی تلاش، صداقت کی تلاش، یہی انسان کا نصب العین ہے۔ وہ زمین پر اسی مقصد سے بھیجا گیا ہے۔ ہم جس کو ذات خداوندی کی معرفت کہتے ہیں، وہ سچائی کا منتہائے کمال ہے۔ دنیا میں جو علوم پیدا ہوئے ہیں، ان کا بھی اگر آپ مطالعہ کریں تو وہ فروع ہی میں صحیح سچائی ہی کی تلاش کا نتیجہ ہے۔ انسان کی فطرت میں سچائی کی محبت بدیعت کر کے اس کو دنیا میں بھیجا گیا ہے، لیکن سچائی کی تلاش ہم جب شروع کرتے ہیں تو اس سے پیچھے ایک روایت بن چکی ہوتی ہے۔ یہ روایت جدید علوم میں بھی بن رہی ہے، یہ قدیم علوم میں بھی بنتی تھی، یہ سماجی علوم میں بھی بنی ہے، یہ خالص سائنسی علوم میں بھی بنی ہے، اور یہ مذہبی علوم میں بھی بنتی ہے۔ یہ روایت جب بن جاتی ہے تو اس کے ساتھ بہت سے تعصبات وابستہ ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ روایت یونان سے بننی شروع ہوئی ہے تو اگرچہ تاریخ کی ابتدا میں تو سقراط نے اس کے لیے بڑی قربانی دی، لیکن روایت بہرحال روایت ہے، اور وہ اپنے تعصبات کے ساتھ لوگوں کو ہر حال میں وابستہ کرتی ہے، اگرچہ وہ فلسفے ہی کی روایت کیوں نہ ہو۔ سائنس کی روایت کا بھی اگر آپ مطالعہ کریں تو اس میں بھی آپ کو یہی تاریخ ملتی ہے کہ جو چیزیں دریافت کر لی گئیں، ان کی روشنی میں کائنات کا جو تصور قائم کر لیا گیا، انسان کا جو تصور قائم کر لیا گیا، اس کو لوگوں نے اپنا دین اور مذہب بنا لیا۔ میں جس کو دین یا مذہب کہہ رہا ہوں، اس کو اگر اس کی خالص صورت میں دیکھیے تو وہاں بھی یہی ہے۔ پیغمبر جب اس کی ابتدا کرتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ مذہب کی جدید تاریخ میں سیدنا مسیح علیہ السلام نے کتنی بڑی قربانی دی ہے، لیکن اس کے باوصف بہرحال جب لوگوں نے ان کی ہدایت کو سمجھا، اس کے مطابق اپنی دعوت پیش کی، اس کو اپنی زندگی کا نصب العین بنایا، تو یہ روایت وہاں بھی قائم ہو گئی، اور اس وقت ہمارے سامنے اربوں کی تعداد میں لوگ ہیں جو اس روایت سے وابستہ ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری پیغمبر تھے، انہوں نے دین کی دعوت پیش کی، اس کے فہم کی بھی روایت قائم ہوئی، اور وہ روایت ہے کہ جو اس وقت بہت بڑے بڑے اکابر اور ہمارے علمی آباء کی صورت میں ہمارا ماضی اور ہماری میراث بن چکی ہے۔ یہ روایت
انسان کی فطرت کے لحاظ سے بھی اپنے ساتھ اس کو وابستہ کر لیتی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے پیغمبروں کے مقابلے میں بھی یہ کہتا ہے کہ یہ تم کیا بات بیان کر رہے ہو، ما الفینا علیہ آبانا، ہم نے جس چیز پر اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے ہم اس کو کس طرح سے تمہارے کہنے پر چھوڑ دیں۔ یہ سائنس میں بھی اسی لب و لہجے میں پیش کی جاتی ہے، سماجی علوم میں بھی اسی زور کے ساتھ بیان کی جاتی ہے، اور مذہبی علم میں تو یہ اس کمال پر پہنچ جاتی ہے کہ جہاں اس سے انحراف کو مذہب سے انحراف کے مترادف سمجھ لیا جاتا ہے۔ یہ پس منظر سچائی کی تلاش کرنے والے لوگوں کے لیے بڑی مشکل پیدا کر دیتا ہے، یعنی اگر وہ اس روایت کے ساتھ وابستہ ہوں تو ان کے لیے عزت بھی ہے، قدر و منزلت بھی ہے، لوگ انہیں سر آنکھوں پر رکھیں گے، ان کے گلے میں ہار ڈالیں گے، ان کی تحسین کریں گے، ان کو رہبری کے منصب پر فائز کریں گے۔ لیکن اگر وہ سچائی کو اپنا نصب العین بنا لیں اور خود اس روایت پر نقد کرنے کا حوصلہ کر ڈالیں تو پھر یہ آسان کام نہیں ہے کہ اس کو برداشت کر لیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب جب اس روایت کے سامنے کسی شخص نے کھڑے ہونے کی جسارت کی ہے، وہ سقراط ہو، وہ جدید سائنس کا بابا آدم گلیلیو ہو، وہ خدا کا پیغمبر مسیح ہو، اس کو اس کی بڑی قیمت ادا کرنی پڑی ہے۔ یہ روایت یہ قیمت مانگتی ہے، اور سچائی کے لیے یہ قیمت ہر اس شخص کو ادا کرنی پڑتی ہے جو سچائی کے سچے طالب کی حیثیت سے روایت کو چیلنج کر دیتا ہے۔ روایت کو یہ چیلنج کرنا ہی در حقیقت علم کی ترقی کا زینہ ہے۔ کوئی علم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا اگر اس میں نقد و نظر کا دروازہ بند کر دیا جائے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ روایت اس مستحکم طریقے سے کبھی قائم ہی نہ ہونے پائے، بلکہ ہمیشہ اس میں نقد و نظر ہوتا رہے۔ لیکن انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ چونکہ ان کو علم کے نتائج کو سامنے رکھ کر اپنا نظم بنانا ہوتا ہے، خواہ وہ سماجی نظم ہو، خواہ وہ سیاسی نظم ہو، خواہ وہ معاشرتی نظم ہو، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس روایت کو وہ صورت دے دیں کہ یہ محکم سے محکم تر ہو کر ان کے وجود کا حصہ بنی رہے۔ ہمارے ہاں اس کے لیے تقلید کی اصطلاح اختیار کی گئی، اس سے بھی مقصود یہی تھا کہ روایت کو اس درجے محکم رکھا جائے کہ وہ معاشرے کے استحکام میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ اس چیز کو سامنے رکھ کر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روایت جب اس طرح سے محکم ہو گئی ہے تو کیا کوئی اور چیز بھی اس کے ساتھ وابستہ ہوئی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ادارے بن جاتے ہیں، ان کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں، عزت، طاقت، شہرت وہ سب ان کا حصہ بنتی ہے۔ چنانچہ جس وقت کوئی شخص سچائی کے سچے طالب کی حیثیت سے اس روایت کو کسی بھی درجے میں، فرع میں یا اصول میں چیلنج کرنے کی جسارت کرتا ہے تو اس کا شدید رد عمل ہوتا ہے۔ میرے نزدیک اس دنیا کی علمی تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو فلسفے میں، سائنس میں، مذہب میں ہر جگہ جب اس کو غیر معمولی سطح پر چیلنج کیا گیا ہے تو ایک ہی طرح کا رد عمل ہوا ہے۔ مذہب کی جو روایت بنی اسرائیل کے ہاں کم و بیش 2000 سال میں بنی تھی، اس کو جب سیدنا مسیح نے چیلنج کیا ہے تو رد عمل تاریخ کا ایک عظیم سانحہ بن گیا۔ سائنس میں میں ابھی حوالہ دے چکا، سقراط کو زہر کا پیالہ پلایا گیا، اس کو علم کی تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ نقد و نظر آگے بڑھنے کا زینہ ہے، اسی سے علم پیدا ہوتا، اسی سے نشو و نما پاتا، اسی سے اپنے کمال کی طرف اپنا سفر جاری رکھتا ہے۔ لیکن نقد و نظر کے لیے ناگزیر ہے کہ روایت کے کسی نہ کسی پہلو کو آپ ہدف بنائیں گے،
اور جب ہدف بنائیں گے تو رد عمل سامنے آئے گا۔ اور میں نے جس طرح کہ عرض کیا کہ یہ رد عمل جذبات سے بھی آتا ہے، یہ مفادات سے بھی آتا ہے، یہ تعصبات سے بھی آتا ہے، اور اس کے ساتھ جب طاقت اور قوت وابستہ ہو جاتی ہے، خواہ وہ سماجی سطح پر ہو یا سیاسی سطح پر، وہاں سے بھی آتا ہے۔ چنانچہ یہ ضروری ہے کہ وہ لوگ جو سچائی کے سچے طالب ہیں وہ پہلے دن سے اس بات کو جان لیں کہ ان کو اگر یہ سفر شروع کرنا ہے تو اس میں نقد و نظر ناگزیر ہے، اور جب نقد و نظر ہوگا تو اس کا رد عمل ناگزیر ہے، اور یہ رد عمل کسی بھی سطح پر اور کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ یہ سچائی اگر فی الواقع وہ چیز ہے کہ ہماری تمام محبت کا مرجع بن جائے، ہم میں سے ہر شخص اس کا طالب بن جائے، یہ ہمارا ہدف اور نصب العین بن جائے، تو پہلے ہی قدم پر ہمیں یہ معلوم رہنا چاہیے کہ اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ مذہبی معاملات میں یہ قیمت اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس میں بعض اوقات جان اور مال تو ایک طرف، آدمی کے لیے اپنی حیثیت عرفی کو قائم رکھنا بھی مشکل بنا دیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جو علم کی روایت ہے، اس میں اگر آپ غور کریں تو فلسفہ، تصوف اور علم کلام کے امتزاج سے جو بر صغیر میں بہت بڑی شخصیات پیدا ہوئی ہیں، ان میں علامہ اقبال کا مقام غیر معمولی ہے۔ یہ دیکھیے کہ ان کی شاعری کی تحسین کی گئی، لوگوں نے اس شاعری سے جذبہ حاصل کیا، ان کو ملت کا خودی خان قرار دیا گیا۔ بڑے بڑے علماء نے ان کی تحسین کی، اب بھی کرتے ہیں اور ان کے اشعار پڑھتے ہیں۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ خانوادہ علم کے آخری چشم و چراغ اقبال ہی کے الفاظ میں سید سلیمان ندوی نے ان کو کن کن الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا۔ ان کے تلمیذ رشید ابو الحسن علی ندوی نے ان پر روائے اقبال جیسی کتاب لکھی، لیکن ان کی وہ کتاب اور ان کے وہ خطبات جس میں یہ روایت چیلنج ہوئی ہے، جس کو ہم ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام کے نام سے جانتے ہیں، وہ کبھی بھی اس طرح کے بزرگوں سے تحسین کا کوئی کلمہ نہیں سن سکی، بلکہ اگر آپ دقت نظر سے مطالعہ کریں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر شخص سے کچھ نہ کچھ گناہ ہوتے ہیں، یہ اقبال کے گناہوں ہی میں سے ایک گناہ ہے۔ اگر آپ ریکنسٹرکشن کو مسلمانوں کی تاریخ کے پس منظر میں رکھ کے دیکھیں تو اس سے قطع نظر کہ اس میں انہوں نے کیا فرمایا ہے، ان کے فرمودات سے ہزار پہلوؤں سے مجھے بھی اختلافات ہیں، لیکن یہ بات کہ مسلمانوں کے مذہبی علم کو، میں پھر عرض کر دوں کہ مذہب نہیں، مذہبی علم کو ریکنسٹرکشن اور ریفارمیشن کی ضرورت ہے، یہ در حقیقت وہ سچائی تھی جس کا انہوں نے نعرہ بلند کیا، اور اس عنوان نے بتا دیا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ یہ اگر مجھے اجازت دیں تو میں یہ کہوں کہ دور جدید میں ہم مسلمانوں کی سب سے بڑی ضرورت تھی، جس کی نشاندہی اس دور میں ہمارے سب سے بڑے آدمی نے کی، لیکن میں عرض کر چکا کہ رد عمل یہاں بھی روایت کا وہی تھا جو ہم تاریخ میں دیکھتے اور پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ آپ طالب علم ہیں، آپ میں اساتذہ ہیں، آپ میں وہ لوگ ہیں کہ جو علم کے لیے جیتے ہیں، میں ان سب سے یہ عرض کرتا ہوں کہ وہ اس بنیادی حقیقت کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں۔ اگر تو یہ طے کر لینا ہے کہ تو بزمانہ بساز، تو پھر کوئی خطرہ نہیں ہے، پھر روایت کے اندر کھڑے ہو کر روایت کی مدح سرائی میں آپ جو کہیں گے اس کے لیے تحسین ہی تحسین ہے، لیکن سائنس کی روایت ہو، فلسفے کی روایت ہو، مذہبی علم کی روایت ہو، جس وقت آپ اسے چیلنج کریں گے اور نقد و نظر کی راہ ہموار کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اس کا رد عمل ہوگا، شدید ترین ہوگا۔ میں نے اپنی زندگی میں یہ سارا سفر کیا ہے اور میں اس کے ایک ایک مرحلے سے واقف ہوں۔ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں
کہ میری ابتدا کہاں سے ہوئی۔ وہ ابتدا دین کی صوفیانہ تعبیر سے ہوئی۔ میرے والد اسی تعبیر کے حاملین میں سے تھے۔ میں نے جب اس تعبیر کا نقد و نظر سے جائزہ لیا تو مجھ پر یہ واضح ہو گیا کہ مجھے شاید یہاں نہیں، اس سے آگے بڑھنا ہے۔ پھر میں جب شعور کی عمر کو پہنچا تو سب سے بڑھ کر جس چیز نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا وہ دین کی سیاسی تعبیر تھی۔ اپنی زندگی کا ایک زمانہ میں نے اس میں گزارا ہے، لیکن جب اس کی غلطی بھی مجھ پر واضح ہونا شروع ہو گئی تو معلوم ہوا کہ میرے لیے یہاں ٹھہرنے کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس وقت میں دین کو جس طرح دیکھتا ہوں، حقائق کا جس طرح تجزیہ کرتا ہوں، جو کچھ میرا فکر اب سامنے آ گیا ہے، اس میں مجھے اس پہلی منزل کو بھی چھوڑنا پڑا ہے اور دوسری منزل کو بھی چھوڑنا پڑا ہے، اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ پھر اس کے بعد اس ساری زندگی کا خلاصہ یہی تھا کہ راہ محبت میں ہے کون کسی کا رفیق، ساتھ میرے رہ گئی ایک میری آرزو۔ آپ بھی اگر یہ راہ اختیار کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی آپ کی آرزو ہی رہ جائے گی، لیکن اس آرزو سے بڑھ کر شاید کوئی چیز نہیں ہے کہ جو انسان کی شخصیت کو ایک آسمانی وجود عطا کرتی ہے۔ یہی آرزو ہے کہ جو اس کے ضمیر کو پاکیزگی دیتی ہے، یہی آرزو ہے کہ جو اس کو حوصلہ اور ہمت دیتی ہے، اور اگر اس آرزو کی نشو و نما ہو جائے تو پھر اس سے آسمان تک رسائی ہو سکتی ہے، ہمالیہ تک کی چوٹیاں سر کی جا سکتی ہیں، بڑے بڑے مارکے انجام دیے جا سکتے ہیں، وہ دنیا وجود میں لائی جا سکتی ہے کہ جو فکر میں، عمل میں انسانوں کو ایک نئے جہان میں لے جائے۔ یہ یاد رکھیے کہ یہ افکار تازہ جس کو کہا جاتا ہے، ان کی نمودی اس طرح ہوتی ہے کہ خدا کے کچھ بندے یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ وہ سچائی کو تلاش کریں گے، اور سچائی کی تلاش میں جو قیمت بھی ان سے مانگی جائے گی وہ بے تکلف بغیر کسی تردد کے ادا کر دیں گے۔ یہ قیمت میں نے بھی ادا کی ہے، اور میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ پوری انسانی تاریخ میں جن لوگوں نے بھی یہ راستہ اختیار کیا ہے یہ ان کو ادا کرنی پڑی ہے۔ آپ میں سے بھی ہر شخص کو سچائی کا سچا طالب ہو کر اسی راستے پر چلنے کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ یہ کسی فرع میں ہو، یہ اصول میں ہو، یہ سائنس میں ہو، یہ سماجی علوم میں ہو، یہ مذہبی علم میں ہو، یہی در حقیقت آگے بڑھنے کا راستہ ہے۔ یہ راستہ اختیار کیا جائے تو انسانیت آگے بڑھتی ہے، انسانیت کا انسانیت کے بلند نسب العین کے لیے ظہور ہوتا ہے، اور انسان کے اندر سے وہ انسان برآمد ہوتا ہے جس کا خواب بڑے بڑے فلسفی اور حکماء دیکھتے رہے ہیں کہ وہ دنیا میں نمودار ہو، اور اسی کے لیے اعلیٰ فلسفہ، اعلیٰ ادب وجود پذیر ہوا ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جب آپ یہ راستہ اختیار کریں تو حوصلے کے ساتھ اختیار کریں، ہمت کے ساتھ اختیار کریں۔ اس میں بہت سے مقامات آئیں گے، بعض جگہوں پر ایسے مراحل درپیش ہوں گے کہ جن کا تصور کر کے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اگر حوصلہ قائم رکھیں گے تو سکینت نازل ہوگی، اس کائنات کے پروردگار کی تائید میسر ہوگی، اس کی توفیق میسر ہوگی، اور حوصلے اور ہمت کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو یہ دیکھیں گے کہ راستے خود بہت ہموار ہوتے چلے جائیں گے، اور وہ موقع کہ جب آپ نے ابتدا کی تھی اگر کوئی ایک بھی آپ کے قریب نہیں کھڑا ہوگا تو زیادہ دیر نہیں گزرے گی کہ قافلے بن جائیں گے اور ایک دنیا آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ یہ در حقیقت وہ جد و جہد کا، سعی کا میدان ہے جس میں جو لوگ اترتے ہیں تو بعض اوقات ایسا تو ہوتا ہے کہ راستے کے کانٹوں کو انہیں اپنے خون سے سیراب کرنا پڑتا ہے، لیکن باغبانی کا قانون اسی سے لکھا جاتا ہے، غشتیم ہر سرے خارے بخون دل، قانون باغبانی صحرا نوشتیم۔
یہ چند معروضات تھیں جو اس موقع پر میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا تھا۔ میں آپ کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس طالب علم کی عزت افزائی فرمائی، درا حالے کہ وہ ان میں سے کسی چیز کا بھی اہل نہیں ہے۔ ایک طالب علم جو طالب علم پیدا ہوا، طالب علم کی حیثیت سے اس نے زندگی بسر کی، اور وہی بات جو میں نے ابتدا میں کہی تھی، اسی حیثیت سے دنیا سے رخصت ہونا چاہتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔